ہمارے اکابرین کا رمضان المبارک کے اندر کیا حالات ہوتے، ان کا رمضان کس طرح گزرتا تھا۔ شیخ الہند محمود حسن دیوبندی، مولانا محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ کی رمضان المبارک میں خاص حالت رہتی۔ رمضان المبارک میں عبادت خداوندی کے سوا رات بھر کوئی کام نہیں رہتا۔ مولانا محمود حسن دیوبندی یہ تو خود حافظ نہ تھے، لیکن جو حافظ ہوتے تھے ان سے تراویح میں اور تہجد کی نوافل میں نہایت اشتیاق سے کلام مجید پوری رات سنتے تھے، اور بعض تراویح میں 6 اور 10 پارے سننے کا بھی معمول نقل کیا گیا ہے۔ چنانچہ پوری رات تہجد اور تراویح میں کلام پاک کو سننے میں گزار دیتے تھے، اور تہجد کی نماز کی جماعت میں دیگر اہل خانہ اور متعلقین شریک فرماتے، اور تہجد اور تراویح میں کھڑے ہونے کی بنیاد پر، مسلسل کھڑے ہونے کی بنیاد پر پاؤں میں ورم آ جاتا تھا، جس سے ان کے دل میں خوشی پیدا ہوتی کہ اس سنت کی ادائیگی کی توفیق اور سعادت نصیب ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ تو ان کا رمضان گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معمول کے مطابق گزرتا تھا۔ پوری رات تہجد میں، تراویح میں، کلام پاک کے سننے میں تو محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ متعدد حفاظ سے ساری رات کلام مجید کو سننے میں گزارتے تھے۔ اسی طرح بانی تبلیغی جماعت شاہ محمد الیاس کاندھیلوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا رمضان میں کیا معمول تھا۔ رمضان المبارک میں مولانا شاہ محمد الیاس کاندھیلوی رحمۃ اللہ علیہ تلاوت میں، نماز میں اور عبادت میں اضافہ فرماتے تھے بہت زیادہ، اور مغرب کے بعد اوابین کی نماز اتنی طویل فرماتے تھے کہ اکثر عشاء کی اذان ہو جاتی تھی، اور خود تراویح کی نماز پڑھاتے، اور تراویح کی نماز ہونے کے بعد کچھ دیر آرام فرمانے کے بعد تہجد کے لیے اٹھ جاتے، اور سحری کے ختم تک تہجد کی نماز میں مشغول رہتے تھے، اور فجر کی نماز کے بعد اوراد و وظائف میں اشراق تک بیٹھے رہتے، اور کچھ دیر آرام فرمانے کے بعد تبلیغی جماعت کی ترتیب اور جماعتوں کی رخصتی وغیرہ میں مشغول رہتے تھے، اور اس کے بعد عصر سے مغرب تک ذکر جہری میں مشغول رہتے تھے، اور غیر رمضان میں سونے کے وقت ذکر فرماتے تھے۔ یہ ہمارے اکابرین ہیں جو رمضان کو اس طرح گزارا کرتے تھے، اللہ کی عبادت میں اور ذکر میں، تلاوت میں، تراویح اور تہجد کی نمازوں میں پوری راتوں کو جاگا کرتے تھے۔ آج ہم ہیں، نہ ہمیں تلاوت کا، نہ ہمیں نمازوں میں اضافہ کرنے کا فکر ہے، حالانکہ لاک ڈاؤن کا ماحول، گھر میں پڑے رہتے ہیں، تو ہمیں اور بھی زیادہ موقع مل رہا ہے تلاوت کرنے کا، نمازوں میں اضافہ کرنے کا، اور اسی طرح تراویح کو اہتمام کے ساتھ ادا کرنے کا۔ یہ ہمارے دور کے کچھ پہلے عرصے کے اکابرین ہیں جو اس طرح کے معمولات کیا کرتے تھے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ رمضان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق تلاوت میں، ذکر میں اور دعاؤں کے مانگنے میں گزارے۔
کہ یہ کورونا کا ماحول چل رہا ہے، یہ وبائی بیماری بڑی تیزی کے ساتھ پھیل رہی ہے، تو ہمیں اور بھی زیادہ اللہ کی طرف متوجہ ہونے کی ضرورت ہے، اللہ سے خوب دعائیں مانگنے اور لو لگانے، تلاوت میں، ذکر میں، اور نمازوں کی نفل نمازوں کی پابندی میں نماز گزارنے کی کوشش کریں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔